الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز تھوڑی بڑھا دیجیے گا بھائی، آواز تھوڑی بڑھا دیجیے گا۔ تمام حاضرین اور ارباب علم و دانش اسٹیج پہ جلوہ فرما مہمانان خصوصی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ کرم، بے پناہ احسان، اپنا بے حد و بے شمار اس کا شکر کہ اس نے اپنے حبیب لبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والیتامى والمساکین، جو اول بھی ہیں، آخر بھی ہیں، ظاہر بھی ہیں، باطن بھی ہیں، یاسی بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں، رؤوف بھی ہیں، رحیم بھی ہیں، سب سے اولیٰ و اعلیٰ اور سب سے بالا و والا، اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولہا، نمکین حسن والا، سب سے اچھوں میں اچھا، سارے مولاؤں کا مولا، آقاؤں کا آقا، ہمارے درمیان مبعوث فرما کر ہم پر کرم فرما دیا۔ الحمدللہ اس نے ہمیں انہی کا میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائی کہ یہ کام، یہ منصب عام لوگوں کا نہیں ہوا کرتا، یہ بڑے خاص لوگوں کا ہوا کرتا ہے۔ جو وہ لوگ خدا شاہد مقدر کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، محمد الرسول اللہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین، نحن علی شاہد۔ الحمدللہ رب العالمین کہ میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کا کچھ حصہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ رسول کون ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق فرمایا، ارض و سما کو تخلیق فرمایا، حشرات بنائے، نباتات بنائے، اور بالخصوص حضرت انسان کو پیدا فرمایا۔ بڑی مخلوقات بنائی، جانور بنائے، ترین سب بنائے، فرشتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، لیکن کوئی مخلوق ایسی نہ تھی جس کو مکلف کیا ہو، یعنی کہ جس کے اعمال کے اوپر جنت اور دوزخ کا معیار رکھا ہو۔ لیکن ایک مخلوق جس کو اشرف المخلوقات بنایا، کہا کہ میرے نائب یہ دنیا میں ہوں گے، زمین پہ میرے نائب ہوں گے، یعنی کہ انسان کو کہا یہ اشرف المخلوقات ہیں، ان کو مکلف بنایا۔ مکلف کس بات کا بنایا؟ کہ ثواب اور عذاب دونوں کا معاملہ اس کے اعمال کے ساتھ منسلک کر دیا۔ علماء نے لکھا، تاریخ کہتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکام بڑا ترتیب وار ہوتا ہے اور ہر ایک میں حکمتیں ہوتی ہیں۔ علماء نے لکھا کہ جب حضرت انسان کو تخلیق فرمایا گیا، نے دیکھا کہ انسان کے اندر جو خصلتیں ہیں، جو عادتیں ہیں، جو چیزیں اس کے اندر ہیں، یہ طاقت نہیں رکھتا اگر اس کو میں براہ راست اپنے کو فرمان جاری کروں گا کہ اس کو برداشت کر سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو اس کے درمیان مبعوث فرمایا، جو کہ اللہ سے لیتے ہیں اور بندوں میں اللہ کے احکامات کو پہنچاتے ہیں۔ یہ اب معاملہ جب یہ سامنے آیا کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے لے کے بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں، احکامات کی تشریح فرماتے ہیں، شریعت کو نافذ فرماتے ہیں، لیکن وہ کوئی عام آدمی تو ہوگا نہیں، عام شخص ہوگا نہیں، تو خاص چنے ہوئے لوگوں کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل سے فیصلہ فرمایا کہ یہ میرے نبی ہوں گے، رسول ہوں گے، تو ان کے لیے یہ منصب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاری فرما دیا۔ اور سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب اگر آپ نہ ہوتے
تو میں اس دنیا کو تخلیق نہ فرماتا، یعنی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اول تخلیق کر کے سب سے آخر میں مبعوث فرما دیا۔ فرمایا محمد رسول اللہ کے رسول ہیں۔ جب کوئی شخص، عام آدمی اللہ سے احکامات نہیں لے سکتا، انبیاء لے سکتے ہیں، اور انبیاء میں خاصم خاص حضرت محمد رسول اللہ مصطفیٰ و مجتبیٰ کی جب بات آتی ہے تو یقیناً وہ خاصم خاص۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو عرض کر دوں ضمناً، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی، اللہ کا ہر نبی ہر رسول عظمتوں والا ہے، عزتوں والا ہے، فضیلت اس میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی فضائل کے اندر جس کو آگے پیچھے کیا ہے وہ ہے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، لیکن رتبوں میں سب برابر۔ اللہ کے نبی کو جب خاص اس لیے پیدا فرمایا کہ تمام انبیاء کی امامت کریں گے، نیابت کریں گے اور آخری رسول ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کوالٹیز بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر عنایت فرمائی۔ قرآن میں اور احادیث اور روایات میں جگہ جگہ یہ بات ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی خصوصیت عطا فرمائی، ان کو معجزے عطا فرمائے اس کے زمانے کے حساب سے۔ قرآن میں آتا ہے، کہیں بھی احادیث میں آیا، روایت میں کسی نبی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 4، کسی کو 5، کسی کو 6، کسی کو 7، کسی کو 8 اور کسی کو 9۔ سب سے زیادہ معجزے جو قرآن کریم فرقان حمید نے اللہ فرمایا 9، فرمایا کہ 9 یعنی کہ 9 آیات، 9 معجزے ہم نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو عنایت فرمائے۔ سب سے زیادہ جو معجزے ملے وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو ملے۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ 9 معجزے زیادہ سے زیادہ ملے تھے کسی کو، ہمارے آقا و مولا دو عالم کے سردار مالک و مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبارک و تعالیٰ نے یہ خصلتیں یہ تو عطا فرمائی، بدرجہ عطا فرمائی، لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تحاشا معجزات اور خصوصیات سے اپنے نبی کو مکرم فرمایا، یہ عظمتیں عطا فرمائی۔ ایک ایک دن میں کئی معجزات کا بھی ذکر ملتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کئی معجزات ایک ایک دن میں ظاہر آپ سے ہوئے ہیں۔ آپ کی زمین اس جگہ سے مٹی لی جاتی ہے جہاں پہ اس کو تدفین ہونی ہوتی ہے اس شخص کی۔ یہ علماء نے بڑی تجربے سے اور بڑی تحقیق کے بعد لکھا کہ جس شخص کی جہاں تدفین ہونی ہے اسی جگہ کے اوپر اس کی مٹی لی جاتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تقریر ہو رہی تھی، ابھی آپ کا گالا بن رہا تھا، اور وہ حدیث بھی یاد رکھیں، نے فرمایا تھا کہ جب آدم علیہ السلام مٹی اور گالے کے درمیان تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا، وہ اس وقت بھی نبی تھے۔ تو جب یہ تیار کیا جا رہا تھا، آپ کی مٹی زمین سے لائی گئی، حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو جہاں ان کو تدفین ہونی تھی وہاں زمین سے لائی گئی اور پھر جنت میں لا کے اس کا گالا بنایا گیا۔ یہ آدم علیہ السلام کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے زمین سے لا کے اس کا گالا جنت الفردوس میں بنایا گیا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا فخر بنی آدم، فخر نوع کائنات کے لیے یہ خصوصیت ملی جب آپ کو بحیثیت بشری کی صورت میں جب آپ کو دنیا میں لانا مقصود کیا گیا تو آپ کی مٹی زمین سے نہ لائے گی جہاں کو دفن آپ کو تدفین ہونی تھی، بلکہ جنت کو اس جگہ پہ لے آیا گیا جہاں پہ آپ کو تدفین کیا جانا تھا، آپ کا گالا بننا تھا۔ یہ میرے آقا و مولا کو اللہ تبارک نے پیدائش سے اتنی عظمتیں عطا فرما دی۔ اللہ اکبر، آپ کہاں پہ دیکھیں سلم کی آپ خوبصورتی دیکھیں، آپ چلنا دیکھیں۔ آپ چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، حسن کی تو بات ہی کیا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی چادر مبارک میں لے لیا۔ اچانک کیا ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک باہر نکل گیا، چادر میں تھی ایک دم آ گیا۔ یہ حضور کی کیا تھا؟ میری تو آنکھیں چلی جا گئی، میں تو کچھ دیکھ نہ سکی، کچھ دیکھ ہی نہ سکی۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کے اوپر بشریت کے 70,000 پردے ڈال رکھے ہیں، اس کا میں نے ایک پردہ ہٹایا تھا جس کا جلوہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر پائی۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر میرے جلوے اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دے حسن کے تو دنیا تاب نہ لائے، دنیا ختم ہو جائے، اتنا حسن ہے اللہ۔ حسن یوسف دم عیسیٰ یدے بیضا داری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری، تو تنہا داری۔ آپ کے صحابہ کرام فرماتے ہیں ہر بشر جو ہے، آپ دیکھیں عام
बड़े से बड़ा शहंशाह हो, बादशाह हो, मालदार हो, गरीब हो, जब उसको पसीना आता है ना तो बेतरतीब आता है, जगह जगह से आता है और बहरा होता है, और पसीने में बदबू भी होती है इंसानों के। जब सहाबा वसल्लम की बात आती है ना, सहाबा किराम क्या कहते हैं, हमने जब भी देखा हुजूर अलैहिस्सलाम के जब पसीना मुबारक आता आपकी पेशानी पे आता और टपकता नहीं था, वो बहता नहीं था। सहाबा किराम की आप मोहब्बत देखें, उनसे आपका राबता देखें, उनकी मिलाद देखें, उनका मिलाद क्या है, उनको बताने का अंदाज क्या है। वो कह रहे हैं जब भी हम देखते थे पेशानी मुबारक के ऊपर जो खतरे जमते थे ना पसीने मुबारक के, लगता था कि चांदी की प्लेट में सोने के किसी ने टुकड़े लगा दिए हैं इसके ऊपर। ऐसे मेरे ऐसी शान अता फरमाई, आपका सारे मुबारक कोई इसका तकाबुल ही नहीं, आपकी आंखें उसका कोई तकाबुल नहीं, आपके हाथ अल्लाह अकबर जिस तरफ उठ गए गनी कर दिया, अल्लाह अकबर मेरे इमाम ने फरमाया जिस तरफ उठ गए गनी कर दिया। ऐसे ऐसे हाथ, जब प्यासों को प्यास लगे तो आपकी हाथों से पानी के चश्मे जारी हो जाएं। आपके पैरों की क्या बात, आपके पैरों का क्या कहना, आपके पैरों के बारे में। आप नरम मट्टी पे चलते थे तो वहां पे निशान नहीं होते थे, पैर के निशान नहीं बनते थे, इतने लतीफ आपके पांव थे। और जब वही पैर जब किसी पत्थर पे रखते थे, वो पत्थर आपका नक्श जज्ब कर लिया करता था। ये मोहब्बत ही पत्थर की, अल्लाह अकबर। ये शान अल्लाह ताला ने अता फरमाई है मेरे नबी को, मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह को ये शान अता फरमाई है। ये शाने बड़ी शानों वाले हैं। मैं मुख्तसर करके, नाता भी आ गए तो मैं मुख्तसर करके बात खत्म करके ले जाऊंगा, मुख्तसर और जामे कुछ उनके जामे करके बात खत्म हो जाए। आपने देखा, आपने फरमाया, मेरे आगे खुतबे में आयत पढ़ी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो ये खासियत अल्लाह ने दी उनको कि पत्थर पे पैर रखते तो पत्थर पे उनका नक्श आ जाया करता, आम नॉर्मल मिट्टी पे नहीं आता। ये खुसूसियत थी। ये वो नबी हैं जो कि जब देखते हैं सामने तो अर्शे उला तक देख लिया करते हैं और तैतुसरा तक देख लिया करते हैं। ये वो नबी हैं। वो कहते हैं जब तुम नमाजों में मेरे पीछे खड़े होते हो तो तुम्हारा खुशी और खुशूबी मैं देख लिया करता हूँ, तुम्हारा खुशबू भी देखता हूँ, खुशबू भी देखता हूँ। ये वो नबी हैं। फरमाते हैं कि मैं जब बचपन में मदीने शरीफ में आया था अपनी वालिदा के साथ, तो मुझे याद है अच्छी तरह मैं जानता हूँ हर उस पत्थर को जो मुझसे कलमा पढ़ता था। अरे ये वो नबी हैं जिसके ऊपर पत्थर कलमा पढ़ते हैं। ये है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे ये है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसको शजर को बुलाते हैं, शजर चलकर आता है, कह रहे वापस जाओ तो वापस चला जाता है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो है जब चांद को इशारा करते हैं तो दो टुकड़े हो जाता है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब पलटते हुए सूरज को वापस आने का इशारा करते हैं, ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो है जिसकी नीयत फरमाता है, ये यासीन है, ये ताहा है, ये काली कमली वाले हैं। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके जाने का सफर अल्लाह ताला फरमाता है, असरा का सफर फरमाता है, ताला अपने पास बुलाता है, मुलाकात कराता है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब वापस आते हैं उनका जिक्र करता है, मुन्नजम इज़ा हवा, उसका जिक्र करके फरमाता है। तो कुरान में फरमाता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह जिनके लिए तब फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके लिए तब फरमाता है इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये वो है जब जाबिर के मरे हुए बच्चों पे हाथ रखते हैं वो बच्चे जिंदा हो जाया करते हैं। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब जाबिर की कटी हुई बकरी को हाथ रखते हैं वो पकी हुई बकरी जिंदा खड़ी हो जाती है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह जब आते हैं अल्लाह अकबर, रब तरागा करता है, फरिश्ते आपकी आमद के लिए तशरीफ लाते हैं। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब आपकी आमद होती है घर की छत चाक हो जाती है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब आपकी आमद होती है आसिया को भेजा जाता है, हव्वा को भेजा जाता है, मरियम को भेजा जाता है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसके लिए ये वो है जिसके लिए कुरान ने फरमाए रब तुझको तकता है, रब तुझको तकता है। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। अल्लाह पर क्या क्या शाने बयान की जाए, बहुत शाने हैं। अल्लाह ने ऐसी शाने बयान की है कि कोई कर नहीं सकता। अल्लाह पर जिब्रील अम्मी कहते हैं मुझे तसल्ली जब मिलती है जब रसूलुल्लाह का चेहरा देख लेता हूँ। सहाबा को कहने हमारी सुबह जब होती है रसूलुल्लाह का चेहरा देख लेते हैं। अल्लाह को वो जो कि यतीमों के मावा हैं, जो कि गरीबों के झोलियां भरने वाले हैं। अल्लाह ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की कैफियत है। अल्लाह
اللہ نے کیا کیا ان کو عظمت عطا فرمائی. طہا ان کو بنایا, یاسین ان کو بنایا, رؤوف الرحیم ان کو بنا دیا. اللہ اکبر, ایسے نبی کا میلاد بنا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اتنی نعمت, اتنی عظمتیں, اتنی افرت, اتنی عظمتیں اللہ نے ان کو عطا فرما دی کہ یہ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں, شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں. یا اللہ یہ تم نے کیا بنایا, زمین و ارض و سما, جہاں پہ جن کے در کے اوپر مقدر خیرات لینے آئے. ارے مقدس خیرات جہاں پہ لینے آئے, ارے سب کو تو اس کی تقدیر سے ملتا ہے, اب تو مقدر بھی ان کے در سے ملتا ہے. وہ ہے محمد رسول اللہ, جو بگڑوں کی بگڑی بنا دے, وہ ہے محمد رسول اللہ. اللہ بڑی شانیں تو نہیں میرے اپنے حبیب کو عطا فرما دی, بڑی کرامیں, بڑی تو کرم نوازی اپنے نبی پہ عطا فرمائی ہیں. ارض و سما ڈھونڈ رہی ہے ان جیسا کوئی ہے ان جیسا. جواب آئے نہیں ہے. یا اللہ تو نے ایسا بنا دیا اس جیسا کوئی دوسرا ہے نہیں. اتنی عظمتوں والا, جو یتیموں کا بھی والی ہے, غریبوں کا بھی آقا ہے, جھولیاں جو کہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے, خالی جھولیاں عطا کرتا ہے. جس کو جنت چاہے اس کو جنت عطا کر دیتا ہے, جس کو حکم حرام کا حلال کر دے وہ حلال ہو جایا کرتا ہے. یا اللہ زمین آسماں پوچھتی ہے اس جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے, کہیں یہ رب تو نہیں ہے, کہیں یہ اللہ تو نہیں ہے. زمین و کون مکان کش مکش میں ہے, اتنی عظمتوں والا, اتنی عظمتوں والا جیسا کوئی دوسرا تو ہے ہی نہیں. ابھی زمین و آسمان کش بکش میں ہے. اتنے میں بلال کی آواز آتی ہے, گونجتی, اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ, حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ جو اتنی شانوں والا, اتنی عظمتوں والا, شہنشاہوں کا شہنشاہ, مولاؤں کا مولا, داتاؤں کا داتا, فرش پہ سر رکھ دیتا ہے اپنا, اور اس کے بعد پکارتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ. جب عرض و سما کہا جاتے ہیں, یعنی اتنی عظمتوں والا, اتنی رفتوں والا, جب سجدے میں گر کے کہہ رہا ہے اے مولا پاک تو ہی تیری ذات سب سے اعلیٰ ہے, سب سے پاک ہے, تو یقیناً اس کے جو جس کو سجدہ میرا ایسی عظمتوں والا محمد کر رہا ہے, تو اس سے زیادہ, اس سے بڑا وہ رب ہے. تو پتہ چلا جب کہ عظمتوں والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں, تو وہ رب جس نے ان کو تخلیق فرمایا وہ کیسی شانوں والا ہوگا, اس کی عظمتیں کیا ہوں گی, اس کی صفتیں کیا ہوں گی, اس کو محمد رسول اللہ سجدے میں جا کے سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے ہیں. تو بات اپنی ختم کروں گا, بڑی شانیں, بات راتیں ختم ہو جائیں گی, باتیں ختم نہ ہوں. صرف ایک بات کے جواب دے رہا ہوں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے بلال مولانا. ارے جو رب جس کو لوگ اتنی عظمتوں کے بعد سوچیں گے کہ یہ رب تو نہیں ہے, اور سجدے میں جا کر سبحان ربی الاعلیٰ کی آواز بلند کر رہا ہے, تو سب سے بڑی شرک کا جو رد کیا ہوگا. الحمدللہ ہم اس کو رب مانتے ہیں, رسول اللہ کو رسول اللہ مانتے ہیں, ان کا بندہ ان کی مخلوق سمجھتے ہیں, ان کا میلاد مناتے ہیں کہ یہ رب نے, قرآن نے بھی فرمایا, اور صحابہ زندگی بھر مناتے رہے, بعد والے بھی مناتے رہے, اور چلا قیامت تک آپ کا میلاد ہوتا رہے گا. اللہ تعالیٰ سے جو کچھ کہا اس میں غلطی کوتاہیوں کو معاف فرمائے, اس سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.